بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں ایک خطاب کرتے ہوئے کچھ وہ حکومت سے اکھڑے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے مردم شماری اور کچھ دوسرے ایشوز پر اور معاشی حالات اور معاملات پر بات کرتے ہوئے حکومت سے ایک ڈسٹینس پیدا کرنے یا پیدا ہونے کا ایک تاثر بھی دیا اور حکومت سے الگ ہونے کی ایک ملفوف قسم کی نرم اور ملائم قسم کی دھمکی بھی دی۔ بلاول بھٹو زرداری اس حکومت کے وہ اہم رہنما تھے کہ جو یہ اس دعوے کے ساتھ میدان میں اترے تھے کہ یہ سارا جو رجیم چینج کا جو عمل ہے وہ ان کی منصوبہ بندی کا نہ صرف نتیجہ تھا بلکہ وہ انہی کی حکمت کاری کے نتیجے میں تکمیل کو پہنچا۔ یعنی جو اسٹیبلشمنٹ یا جو دوسری قوتیں تھیں انہوں نے وزارت عظمیٰ کے لیے میاں شہباز شریف کو سامنے رکھا تھا، لیکن مسلم لیگ نون کچھ نیم دلی کے ساتھ شہباز شریف کی حمایت کر رہی تھی۔ شاید انہیں پنجاب میں ہونے والی اتھل پتھل کا اندازہ تھا اور اپنی بیس سے محروم ہونے کا ایک خوف لاحق تھا کہ جو اب ایک حقیقت بن چکا ہے۔ اس لیے وہ شہباز شریف کی حکومت اور اس حکومتی تبدیلی کو پوری طرح اور پورے اعتماد کے ساتھ آنرشپ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن یہ بلاول بھٹو زرداری تھے کہ جو اپنے بیرونی لنکس کی بنیاد پر اس تبدیلی کو، عمران خان کی حکومت کی برطرفی اور اس کی جگہ پی ڈی ایم کی حکومت کے قیام کو پورے اعتماد کے ساتھ نہ صرف آنرشپ دے رہے تھے بلکہ یہ تسلیم کر رہے تھے یہ ان کا برینڈ چائلڈ ہے۔ آصف علی زرداری صاحب بھی یہ تاثر دے رہے تھے کہ یہ سارا جو منصوبہ ہے اس کے پیچھے صرف وہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متعدد بار کہا کہ یہ جو عمران خان کے خلاف سازش میں امریکہ ملوث نہیں ہے، یہ ہم نے سازش کی ہے اور ہم نے بدلا ہے۔ شاید یہی وہ بول تھا کہ جب اسمبلی میں ایک تبدیلی کا عمل ہوا اور شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو بلاول بھٹو زرداری نے بڑے زام کے ساتھ ویلکم ٹو دی پرانا پاکستان کا ایک جملہ کہا تھا۔ اب یوں لگتا ہے کہ انہوں نے بیرونی دورے بھی کر لیے، انہوں نے باہر کی جو دنیا ہے اس کو اپنا تعارف بھی کرا لیا، انہوں نے ملاقاتیں بھی کی، انہوں نے بطور وزیر خارجہ اور بطور کسی ریاست کے نمائندے کے یعنی جو سٹیٹس بھی انجوائے کیا، پروٹوکول بھی انجوائے کیا، امرات بھی اٹھائیں، دستخط بھی کیے، مذاکرات بھی کیے۔ یعنی ایک جو پورا ایک سسٹم ہوتا ہے کسی حکومتی نمائندے کا، اس کا بدرجہ اتم اس کا لطف اٹھایا، کیونکہ زیادہ تر ان کا جو وقت ہے وہ بیرونی دنیا میں ہی رہا اور یہ جو 11 ماہ ہے ان میں وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں سے لے کر امریکہ جیسے بڑے ملکوں کے دوروں میں ہی نظر آئے۔ اب جب کہ وہ ایک بھرپور ایک مہم اور وزیر خارجہ کا عہدہ پوری طرح انجوائے کر چکے اور حکومت کی کو آنرشپ دیتے ہوئے اور آن کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بھرپور سیاسی ایکٹیویٹی کی، اب یوں لگتا ہے کہ اب ان کا چونکہ واسطہ جو ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو بھی ہو، الیکشن کا ایک منظر اور ماحول بنتا جا رہا ہے اور گراؤنڈ ریئلٹیز میں انہیں ایک بہت بڑا دھچکا یہ لگا، یعنی جو آصف علی زرداری صاحب نے جو خواب دیکھا تھا، جو خواہش جس کا برملا انہوں نے اظہار کیا تھا، حالانکہ جو عوامی جماعتیں ہوتی ہیں وہاں اگر یہ خواہش دبی ہوئی بھی ہو اپنے کسی فرزند ارجمند کو یا اپنے کسی حقیقی جانشین کو وزیر اعظم دیکھنے کی یا کسی منصب اور عہدے پر دیکھنے کی، تو شاید اس طرح کھلے لفظوں میں نہیں کہا جاتا جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ بلکہ آخری خواہش ہے کہ جو بلاول وزیر اعظم پاکستان بنے۔ لیکن اس خواب کی جو تکمیل ہے وہ پنجاب کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کا المیہ یہ ہے کہ ایک تو وہ سندھ میں نظر آتی ہے اور پھر
پورا ایک خلا نظر آتا ہے، پھر جا کے وہ یا تو آزاد کشمیر میں نظر آتی ہے یا گلگت بلتستان میں نظر آتی ہے، اور یہ دونوں وہ ہیں کہ جو نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں، جن کا قومی سیاست میں اور پارلیمنٹ میں اور کسی کے اتار چڑھاؤ میں کوئی رول نہیں ہوتا قومی منظر میں۔ یہ 12ویں کھلاڑی ہیں پاکستان کی سیاست کے۔ اس لحاظ سے لے دے کر پیپلز پارٹی کے پاس صرف سندھ کا جو صوبہ ہے وہ باقی بچا ہے۔ پنجاب میں ان کے لیے ایک بڑی جو واک اوور تھا، اس کی امید یہ تھی کہ یا تو ساؤتھ پنجاب کے جو گدی نشین ہیں، جاگیردار ہیں، روایتی طور پر ان کے بزرگ والدین اکثر پیپلز پارٹی کے ساتھ رہ چکے ہیں، یا تو وہ کوئی سیٹی بجنے کی صورت میں پیپلز پارٹی میں جوک در جوک اور باجماعت شامل ہوتے چلے جائیں، یا پھر دوسری ان کی جو ناردرن پنجاب یا سینٹرل پنجاب ہے، وہاں ان کے لیے سب سے اہم امید کی کرن چودھری گھرانہ تھا اس تھا گجرات کا، اور جس میں چودھری پرویز الہی کو مدار المہام اور مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آصف علی زرداری نے جو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی کھینچا تانی کے دوران پورا زور لگایا تھا کہ وہ پرویز الہی کو اپنی طرف لے جائیں اور عمران خان کے کیمپ سے نکال کر لے جائیں، لیکن آصف علی جو پرویز الہی ہے، ان کو چونکہ ان کا جو دامن ہے وہ مونس الہی نے پکڑا تھا اور بڑی مضبوطی اور سختی سے پکڑ کر رکھا تھا، اور مونس الہی عمران خان کے قریب اور ان کے مداح سمجھے جاتے تھے، تو اس لیے پرویز الہی پینڈولم کی طرح جھولنے کے باوجود بالآخر آخری مرحلے پہ اپنا وزن جو ہے وہ عمران خان کی پالیٹکس میں کے پلڑے میں ہی ڈالتے رہے۔ اور آخری جو کوشش ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی کی، اٹیمپٹ کی، انہوں نے وہ آدھے چودھری گھرانے کو تو اپنی ساتھ ملانے میں اور لے کے جانے میں کامیاب ہوئے، لیکن جو اصل چودھری گھرانے کی اور خاندان کی اور ناتھ ہاؤس کی جو جان ہے چودھری پرویز الہی، وہ انہیں توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور اب تقریباً چودھری پرویز الہی یہ بات اوپن ہو چکی ہے کہ وہ اپنا وزن جو ہے وہ آئندہ کی سیاست میں عمران خان کے پلڑے میں ڈال چکے ہیں، اور یہ آصف علی زرداری صاحب کے اس خواب اور اس خواہش کی تکمیل کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ چودھریوں کا جو خاندان ہے اور پرویز الہی کا، ایک تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتا ہے، اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی سیاست کو اوپر نیچے کرنے میں اس خاندان سے مدد لیتی ہے، اور چودھری پرویز الہی جوڑ توڑ کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نباہ کرنے کا ایک تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم کے طور پر وہ پیپلز پارٹی کے دور میں کام بھی کر چکے ہیں، لیکن یہ جو پتہ ہے یہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے جو عمران خان نے چھین لیا اور مونس الہی کی مدد سے چھین لیا، اور اب پنجاب میں جو زمینی حقیقتوں کو بدلنے میں آصف علی زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کو خاصی مشکلات کا سامنا نظر آ رہا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب اس زمینی حقیقت کی تبدیلی کے بعد یا اس زمینی حقیقت کو دیکھتے ہوئے وہ موجودہ حکومت کا یہ بوجھ اگر نہ بھی پٹکے تو اس سے ایک ڈسٹینس، وہ جو اونرشپ دی تھی وہ رفتہ رفتہ اس کو وڈرا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ سیاست کے بدلتے ہوئے رنگ ہوتے ہیں کہ کل تک ابھی چند ماہ پہلے ہی 11 ماہ پہلے ہی بلاول بھٹو زرداری نے جب پوری قوت کے ساتھ ویلکم ٹو دی پرانا پاکستان کا پورے اعتماد کے ساتھ نعرہ لگایا تھا، اور 11 ماہ بعد ہی وہ بائے بائے پرانا پاکستان کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔